السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول اے وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل ناول اے وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں رائٹر ارحم سلیم کا ناول عشق کے 12 ایپیسوڈ نمبر 10۔ انہیں آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھے 1 گھنٹہ ہونے والا تھا۔ سیان اور ایزنا کے ساتھ اب عاصم بھی وہاں موجود تھا۔ ذوالکیف کے لیے خون کا بندوبست اسی نے کیا تھا۔ سیان آپریشن تھیٹر کے دروازے کے پاس دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ وہ 1 گھنٹے سے تقریباً بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا، جیسے اندر آپریشن تھیٹر میں ذوالکیف نہیں وہ خود موجود ہو۔ اس کے کانپتے ہاتھ اور پسینے سے تر چہرہ دیکھ کر ایزنا کو ہول اٹھ رہے تھے۔ اسے ذوالکیف سے زیادہ اب سیان کی فکر ہونے لگی تھی، جس کا چہرہ ایسے تھا جیسے وہ قطرہ قطرہ ختم ہو رہا ہو۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا تھا اور چہرے سے سرجیکل ماسک اتارتے ڈاکٹر باہر آیا تھا۔ سیان فوراً سے اس کے سامنے آیا۔ ڈاکٹر ذوالکیف کیسا ہے اب؟ اس کی آواز کی لڑکھڑاہٹ کو ایزنا نے دور سے بھی محسوس کیا تھا۔ ہی از آؤٹ آف ڈینجر ناؤ، لیکن انہیں ہوش میں آنے میں کافی وقت لگ سکتا ہے۔ ان کے سر میں بہت زیادہ انٹرنل بلیڈنگ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں رات میں ان کی ایک اور سرجری کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ موت کے خوفناک ناش کے بعد اگر کسی کو زندگی کی نوید سنائی جائے تو اس کے چہرے پر پھوٹنے والی خوشی اس وقت ایزنا نے سیان کے چہرے پر دیکھی تھی۔ اس نے بے اختیار دیوار کو تھاما تھا۔ عاصم نے فوراً سے آگے بڑھ کر اسے تھاما۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر بہنے لگے تھے۔ ایزنا کو آج احساس ہو گیا تھا کہ سیان کے لیے ذوالکیف کتنا ضروری ہے۔ ذوالکیف ہے تو سیان ہے، ذوالکیف نہیں تو سیان بھی کچھ نہیں ہے۔ عاصم اب سیان کو کرسی پر بٹھا چکا تھا۔ ڈاکٹر جا چکا تھا۔ 2 گھنٹے کے جان لیوا انتظار کے بعد بے شک اللہ نے انہیں اچھی خبر سنائی تھی۔ ہمیں ذوالکیف کے گھر والوں کو بتا دینا چاہیے اب۔ بینچ پر سیان کے ساتھ بیٹھتے عاصم نے کہا تھا۔ سیان نے بس اس بات میں سر ہلا دیا۔ بھابھی اس کا خیال رکھیے گا، ایزنا سے کہتے عاصم فون نکالتے وہاں سے نکل گیا۔ ایزنا اٹھ کر سیان کے پاس آ کر بیٹھ گئی، پھر گھٹنے پر رکھا اس کا ہاتھ اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی ہلکی ہلکی کپکپاہٹ تھی۔ وہ ٹھیک ہے اب سیان؟ اس کی جانب مسکراتے ہوئے دیکھتے ایزنا بولی تھی۔ سیان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ چند لمحوں میں ہی اس کی سمندر جیسی نیلی آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھیں۔ کھلتے چہرے پر بے رونقی نے ڈیرا جما لیا تھا۔ آج مجھے پھر سے لگا جیسے میں 5 سال پیچھے چلا گیا ہوں۔ آغا جان فون پکڑے رو رہے ہیں اور چلا چلا کر کہہ رہے ہیں کہ میں یتیم ہو گیا۔ ذوالکیف ٹھیک ہے، اب یہ سب باتیں مت سوچو۔ میں نے آج پھر سے وہ سینہ چیر دینے والی تکلیف محسوس کی ہے۔ مجھے لگا میں آج پھر اپنا سب کچھ کھو دوں گا۔ وہ ایزنا کو اگنور کرتے بس بولتا چلا جا رہا تھا۔ ایزنا نے اس کے ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ ڈالتے اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے سن رہی تھی جو بے خودی میں بولتا چلا جا رہا تھا۔ آپ کی جان حقیقی معنوں میں تب نکلتی ہے جب آپ کے کسی بہت پیارے کو تکلیف ملتی ہے۔ تب احساس ہوتا ہے کہ دل کی دھڑکن رکنا کیا ہوتا ہے۔ آپ سانس لینا چاہ رہے ہوتے ہو لیکن سانس نہیں آ رہی ہوتی۔ کوشش کے باوجود آپ کا وجود بے جان ہونے لگتا ہے۔ آج ایزنا کو پہلی بار احساس ہوا تھا کہ وہ اسی سیان کے ساتھ بیٹھی ہے جسے وہ اتنے سالوں سے جانتی ہے، جسے لفظوں کا بھرپور استعمال کرنا آتا ہے، جو اتنی طاقت رکھتا ہے اپنے لفظوں سے کہ سامنے والے کو پاگل کر دے۔ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ جن کا دل ان کی زبان ہوتی ہے، جب دل میں تکلیف اٹھتی ہے زبان اس کا بھرپور اظہار کرنے لگتی ہے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایزنا کے ذہن میں کہنے کے لیے کوئی بات نہ آئی۔ عاصم اب واپس آ گیا تھا اور سیان کی دوسری طرف بیٹھ گیا۔ میں نے کال کر دی ہے ذوالکیف کے گھر والوں کو، وہ کچھ گھنٹوں تک نکل آئیں گے۔ سیان پریشان مت ہو، وہ ٹھیک ہے اب۔ جانتا ہوں، تم دونوں چاہو تو گھر چلے جاؤ، میں یہیں ہوں۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گا جب تک اسے ہوش نہیں آتا۔ ایزنا کو ڈرائیور کے ساتھ گھر بھجوا دو۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ سیان کو یوں اکیلے چھوڑ کر جانے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بھابھی آپ یہاں رک کر کیا کریں گی؟ اس کی حالت خطرے سے باہر ہے اور ویسے بھی اب اس کی فیملی آ جائے گی۔ لیکن سیان، اس نے پریشانی سے گمسم سے بیٹھے سیان کی طرف دیکھا۔ آپ فکر مت کریں، میں ہوں نا یہاں، میں اس کا خیال رکھوں گا۔ ایزنا جانا تو نہیں چاہتی تھی لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا واقعی یہاں رکنے کا اب کوئی مقصد نہیں تھا۔ آئے میں آپ کو نیچے تک چھوڑاؤں۔ وہ اٹھی اور عاصم کے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ کوریڈور سے گزرتے اس نے مڑ کر ایک نظر خاموش بیٹھے سیان کو دیکھا۔ اس کا دل چاہا واپس چلی جائے لیکن پھر وہ لفٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ اس کا دل اداس ہونے لگا تھا، نہ جانے کیوں، لیکن سیان کو یوں اکیلا چھوڑ کر جانے کا احساس اسے شدید تکلیف دے رہا تھا۔ حالانکہ عاصم اس کے ساتھ تھا، لیکن جو حالت اس نے سیان کی آج دیکھی تھی اس کے بعد تو وہ اسے اکیلا چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ عاصم بھائی، سیان کی حالت ٹھیک نہیں، میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔
وہ پریشانی سے بولی، اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ بھابھی آپ کا یہاں رکنا ٹھیک نہیں، ابھی کچھ دیر میں سیان اور ذوالکیف کے کولیگز آنا شروع ہو جائیں گے، سیان کو بالکل اچھا نہیں لگے گا آپ وہاں پر ہوں۔ عاصم کی بات بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی تو وہ خاموش ہو گئی۔ وہ گھر آئی تو اسے کسی لمحے بھی چین نہ آ رہا تھا۔ کچھ دیر اس نے خود کو گھر کے کاموں میں مصروف رکھے لگا، لیکن جب اس نے مزید برداشت نہ ہوا تو اس نے یشفا کو کال کر دی۔ السلام علیکم، کیسی ہو ایزنا؟ کال اٹھاتے ہی یشفا تر و تازہ انداز میں بولی، وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ ایزنا کی آواز بجھی بجھی سی تھی۔ کیا ہوا، کچھ ہوا ہے؟ یشفا نے ٹھٹکتے ہوئے پوچھا۔ سیان نے کچھ کہا ہے؟ یشفا اس بات سے آگاہ تھی کہ ایزنا کی شادی کس سیان سے ہوئی۔ جیسے ہی ایزنا کو پتہ چلا تھا اس نے فوراً سے پہلے یشفا کو بتایا تھا، میں ٹھیک ہوں پر سیان ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ہوا ہے اسے؟ اسے کچھ نہیں ہوا۔ پھر کیا ہوا ہے، کھل کر بتاؤ۔ ذوالکیف کا آج بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بہت مشکل سے اس کی جان بچائی ہے ڈاکٹرز نے۔ یشوا میں تمہیں بتا نہیں سکتی میں نے سیان کی آج کیا حالت دیکھی ہے۔ وہ اس قدر ٹوٹ گیا تھا، اس قدر تکلیف میں تھا کہ مجھے اپنا دل پھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بتاتے بتاتے رونے لگی۔ اس کے رونے پر یشوا بوکھلائی تھی، ارے تم کیوں رو رہی ہو؟ اب ذوالکیف ٹھیک ہے نا، تو پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ ذوالکیف ٹھیک ہے یار، لیکن سیان نے اپنی زندگی میں کتنی تکلیفیں سہی ہیں، خدا کو اس پر ترس کیوں نہیں آتا؟ وہ مسلسل روئے چلے جا رہی تھی۔ اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی آزماتا ہے ایزنا، لیکن انسان کی آزمائش اتنی ہونی چاہیے نا جتنی اس کی برداشت ہے۔ ہو سکتا ہے سیان کی برداشت تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہو۔ یشفا کی اس بات پر ایزنا خاموش ہو گئی تھی، اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ مجھے اس سے بہت محبت ہو گئی ہے یشفا، میں اس کی ذات پر ایک خراش بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ میں جانتی ہوں۔ نہیں، تم کچھ نہیں جانتی، تم نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی نا، تمہیں کوئی اندازہ نہیں ہے۔ کس چیز کا اندازہ؟ کہ وہ کس قدر خوبصورت ہے، اس کی ذات کا ہر ایک ایک حصہ کس قدر خوبصورت ہے۔ اسے دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن رکنے لگتی ہے۔ اسے محبت کہتے ہیں ایزنا؟ نہیں یشفا، یہ محبت نہیں ہے، یہ نشہ ہے۔ اس نے کچھ نہ کرتے ہوئے بھی مجھے بہت بری طرح اپنا عادی کر دیا ہے، میں اس کے لیے پاگل ہونے لگی ہوں، چند لمحے اس سے دور نہیں رہ پاتی۔ وہ آفس جاتا ہے تو میری نظر گھڑی سے نہیں ہٹتی، اس کا ہلکا سا نرم رویہ میرے چہرے سے 2 دن مسکراہٹ نہیں جانے دیتا۔ یہ محبت نہیں یشفا، یہ محبت سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہے۔ محبت وہ تھی جو مجھے شادی سے پہلے تھی، اب یہ محبت کسی نئی چیز میں تبدیل ہو چکی ہے۔ مبارک ہو ایزنا بابر، آپ کو سیان خیبر شاہ سے عشق ہو گیا ہے۔ ایزنا آپ کے خاموش رہی، اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں رہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی یشفا ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اگر اس نے مجھے قبول نہ کیا تو میں مر جاؤں گی یشفا۔ کیوں قبول نہیں کرے گا وہ تمہیں قبول کر چکا ہے، تبھی اس کے گھر میں تم حق سے بیٹھی ہو۔ ہاں، لیکن کبھی کبھی مجھے اس کے رویے سے لگتا ہے جیسے وہ مجھ سے بیزار ہے۔ تم نے خود کہا تھا کہ وہ اس شادی کے لیے راضی نہیں تھا، اب ظاہری سی بات ہے وہ تھوڑا تھوڑا اظہار تو کرے گا نا اس بات کا۔ مجھے شدت سے انتظار ہے اس دن کا جب وہ خود آ کر مجھ سے کہے گا کہ اسے مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ وہ دن جلدی آئے گا، اور اس دن ایزنا بابر کو لگے گا جیسے اس نے دنیا فتح کر لی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں ابھی بھی ہلکی ہلکی سرخ تھیں۔ اچھا، اب میں بعد میں بات کروں گی، مجھے کھانا بنا کر ہاسپٹل بھیجنا ہے۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ ایزنا نے کال بند کر دی اور اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ اسے سیان اور عاصم کے لیے کچھ ہلکا پھلکا بنا کر بھیجنا تھا۔ دن گزر گیا تھا اور رات ہو گئی تھی۔ سیان گھر نہیں آیا تھا۔ ایزنا نے ڈرائیور کے ہاتھ کھانا بھجوا دیا تھا۔ اس نے کال کر کے سیان سے کہا تھا کہ وہ آنا چاہتی ہے، لیکن اس نے سختی سے منع کر دیا۔ اس نے سیان سے کہا کہ وہ گھر آ کر تھوڑا آرام کر لے، لیکن وہ اس پر بھی نہ مانا۔ رات کو 1 بجے ذوالکیف کی فیملی بھی لندن پہنچ گئی تھی۔ ایزنا اس بات سے بے خبر تھی۔ 10 بجے ذوالکیف کی دوسری سرجری شروع ہوئی تھی جو رات کو 3 بجے ختم ہوئی تھی۔ اسے ہوش آنے میں ابھی بھی کافی وقت درکار تھا۔ اگلے دن کا سورج چڑھ گیا تھا۔ ایزنا فجر کی نماز پڑھ رہی تھی جب اسے باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور پھر اس کے کانوں میں سیان کی آواز پڑی۔ نماز کے دوران ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ جلدی جلدی نماز ختم کر کے وہ باہر آئی۔ سیان لاؤنج کے وسط میں کھڑا تھا، اس کے قدموں کے پاس 3 بیگ پڑے تھے۔ لاؤنج کے صوفوں پر ذوالکیف کی فیملی بیٹھی تھی۔ ایزنا سر پر دوپٹہ اوڑھتے آگے آئی۔ بیٹا، ہم ذوالکیف کے اپارٹمنٹ میں رک جاتے، تم لوگوں کو تکلیف ہوگی، ذوالکیف کی امی سیان سے کہہ رہی تھیں۔ السلام علیکم۔ ایزنا نے ان سب کے سامنے سلام کیا اور سب سے ملنے لگی۔ پھر اس نے گردن موڑ کر سیان کو دیکھا۔ اس کے بال بکھرے تھے اور آنکھیں ہر درجہ سرخ ہو رہی تھیں، شاید وہ ساری رات سویا نہیں تھا۔ ایزنا کو اس کے چہرے پر واضح تھکاوٹ نظر آ رہی تھی۔ آنٹی، آپ لوگ وہاں اکیلے کیسے رہتے؟ یہاں ایزنا آپ لوگوں کے ساتھ ہوگی تو مجھے فکر نہیں ہوگی۔ ذوالکیف کیسا ہے اب؟ ایزنا نے سیان سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، اب شاید آج رات تک اسے ہوش بھی آ جائے۔
بیٹا مجھے تو وہاں رکنے دیتے، کوئی تو ہونا چاہیے تھا نا ذوالکیف کے پاس۔ ذوالکیف کی امی نے پریشانی سے سیان کی طرف دیکھتے کہا تھا، آنٹی آپ لوگ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، کچھ دیر آرام کریں، میں آپ کو لے جاؤں گا واپس، ویسے بھی عاصم وہیں پر ہے اور میں بھی 10 منٹ تک نکل جاؤں گا۔ لیکن آپ کل سے ہاسپٹل میں ہیں؟ اس کی آخری بات پر ایزنا فوراً سے بولی تھی۔ سیان نے مڑ کر اسے دیکھا، اس کی نیلی آنکھیں تھکاوٹ کا صاف اظہار کر رہی تھیں۔ ہاں تو آپ بھی تھوڑا آرام کر لیں، اس طرح تو آپ بیمار ہو جائیں گے اور آپ کا ہاتھ بھی تو خراب ہے۔ میں ٹھیک ہوں سیان بیٹا، ایزنا ٹھیک کہہ رہی ہے، تم کل سے خوار ہو رہے ہو، میں چلا جاتا ہوں ہاسپٹل، تم تھوڑا آرام کر لو۔ ذوالکیف کے والد صوفے سے اٹھتے ہوئے بولے، انکل میں ٹھیک ہوں، آپ آرام کریں۔ نہیں تم گھر رکو، پوری رات نہیں سوئے، میں نے فلائٹ میں ویسے بھی تھوڑی دیر کے لیے سو لیا تھا، میں چلا جاتا ہوں ہاسپٹل۔ مگر انکل، اگر مگر کچھ نہیں، بس میں نے کہہ دیا میں جاؤں گا تو میں جاؤں گا، تم سو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، اپنی طبیعت خراب کروا لو گے۔ ان کی بات پر بادل ناخواستہ سیان مان گیا۔ ایزنا نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ میں آپ لوگوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ لاتی ہوں۔ ایزنا کچن میں چلی گئی۔ وہ واپس آئی تو صرف ذوالکیف کی بہن اور ماں وہاں موجود تھے۔ ایزنا نے جوس کے گلاسز اور سنیکس ٹیبل پر ان کے سامنے رکھے۔ ابھی گھر میں یہی تھا۔ وہ معذرت خواہ انداز میں بولی، کوئی بات نہیں بیٹا، ہم نے ویسے بھی کھانا کھا لیا تھا۔ سیان کدھر گئے؟ وہ بابا کو نیچے چھوڑنے گئے ہیں۔ ذوالکیف کی بہن نے جوس کا گلاس اٹھاتے کہا، میں ذرا روم دیکھ لوں صاف ہے یا نہیں۔ بیٹا اتنا تکلف مت کرو، ہم خود دیکھ لیں گے۔ ارے نہیں آنٹی، تکلف کی کیا بات ہے، میں دیکھتی ہوں۔ وہ گیسٹ روم میں چلی گئی جو صاف ستھرا تھا۔ اس نے الماری سے بلینکٹ نکال کر بیڈ پر رکھے اور واش روم میں ان کے ضرورت کا سامان سیٹ کرنے لگی۔ وہ ابھی کمرے میں ہی تھی کہ ذوالکیف کی ماں اور بہن وہاں آ گئے۔ وہ کچھ دیر بیٹھ کر ان سے باتیں کرتی رہی، پھر انہیں آرام کا کہہ کر باہر آ گئی۔ سیان باہر لاؤنج میں نہیں تھا۔ وہ کمرے میں آئی، دروازہ کھولنے پر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ سیان اوندھے منہ بستر پر لیٹا تھا، اس کے گھنگھرالے بالوں نے ماتھے کو ڈھک رکھا تھا، اور یہ کہہ رہے تھے کہ دوبارہ ہاسپٹل جائیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے آئی اور بیڈ کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، پھر ہاتھ بڑھا کر ماتھے سے اس کے گھنگھرالے بالوں کو ہٹایا۔ نیلی آنکھوں کی لمبی پلکوں میں جنبش ہوئی اور سیان نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ ایزنا مسکراتے ہوئے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ بھوری اور نیلی آنکھیں ایک دوسرے میں کھونے لگی تھیں۔ سیان کو پھر سے محسوس ہونے لگا تھا جیسے کوئی چیز اسے اپنے حصار میں لے رہی ہے۔ کیا تھی وہ سمجھ نہیں پایا۔ کھانا کھائیں گے؟ اس نے نرمی سے پوچھا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے بھورے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ سیان کو اپنے پورے وجود میں سکون اترتا محسوس ہونے لگا۔ چائے پیوں گا۔ اس کے دل میں ایک دم خواہش جاگی کہ اس کے ہاتھ کی چائے پیے۔ ابھی لاتی ہوں، وہ کہتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے سیان کے بالوں سے ہاتھ کھینچ لیا۔ سیان اسے روکنا چاہتا تھا۔ ایزنا کا یہ عمل اسے بہت پسند آیا تھا، لیکن وہ اسے روک نہیں سکا۔ ایزنا کمرے سے چلی گئی۔ وہ ساکت نظروں سے بند دروازے کو دیکھنے لگا، پھر آہستہ آہستہ وہ نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ ایزنا جب چائے لے کر آئی تو وہ سو چکا تھا۔ ایزنا نے اسے کمفرٹر اڑایا اور خود کچن میں چلی گئی تاکہ ناشتے کا انتظام کر سکے۔ ناشتے کے ٹیبل پر ایزنا اور سیان کے ساتھ ذوالکیف کی ماں اور بہن بھی موجود تھے۔ سیان نے سارا ناشتہ باہر سے ہی منگوا لیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا اس کی بیوی کی کوکنگ کی سکلز اتنی کوئی خاص نہیں ہیں۔ جنت، تم ایزنا کے ساتھ گھر پر ہی رک جاؤ، سیان جب تمہارے بابا کو گھر چھوڑنے آئے گا تو ان کے پاس بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔ ناشتہ کرتے ذوالکیف کی والدہ نے اپنی بیٹی سے کہا تھا۔ اس نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ انہیں ناشتہ کر کے سیان کے ساتھ واپس ہاسپٹل جانا تھا۔ بھابھی آپ نے یونیورسٹی کب سے جانا ہے؟ پرسوں سے۔ آپ نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کیسے لے لیا؟ میرا مطلب بیچ سیمسٹر کے۔ آپ کے سبجیکٹس اگر سیم ہو تو آپ کو آسانی سے سیمسٹر کے بیچ میں ٹرانسفر مل جاتا ہے۔ میں نے جس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا اس کے سبجیکٹس اور میری پچھلی یونیورسٹی کے سبجیکٹس بالکل سیم تھے، اسی لیے مجھے ایڈمیشن مل گیا۔ ویسے بھی اب میری چند ماہ کی ہی ڈگری رہ گئی ہے۔ میں نے ذوالکیف بھائی سے بھی بہت دفعہ کہا ہے کہ مجھے باہر پڑھنے بلا لیں، لیکن وہ یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ امی بابا کے پاس کوئی نہیں ہوگا۔ ذوالکیف نے کہا تو ہے اتنی دفعہ کہ آپ لوگ یہیں آ جائیں، آپ لوگ ہی نہیں مانتے۔ اسٹرا کی مدد سے جوس پیتے سیان نے کہا تھا۔ وہ ابھی بھی دائیں ہاتھ کی مدد سے کچھ کھا پی نہیں سکتا تھا۔ تم جانتے تو ہو سیان بیٹا کہ وہاں ہماری زمینوں کا کام ہے، ہم یوں اسے چھوڑ کر تو نہیں نہ آ سکتے۔ ویسے آنٹی اگر آپ لوگ یہاں آ جائے تو میں روز بور ہونے سے بچ جاؤں گی، کیونکہ سیان تو پورا دن آفس ہوتے ہیں، پیچھے میں بس دیواروں سے ٹکرے مارتی رہتی ہوں۔ ایزنا نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا تھا۔ گھر میں لگی رونق اسے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ تو بیٹا سیان کی تائی کی طرف چلی جایا کرو، انہوں نے بہت نارمل انداز میں کہا تھا، لیکن ایزنا نے فوراً سے سیان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ لاپرواہ سا بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، جیسے اپنے الٹے ہاتھ سے کھانے میں اسے کافی مشکل ہو رہی ہو۔ جی آنٹی، ان کی طرف بھی جاتی ہوں، اب روز روز تو نہیں نہ جا سکتی۔
اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ نظریں ابھی بھی سیان پر تھیں جو لا تعلق بنا بیٹھا تھا۔ سیان بیٹا، میں اور تمہارے انکل نے سوچا ہے کہ ہم ذوالکیف کو پاکستان لے جائیں گے۔ ان کی بات پر کھانا کھاتے سیان کا ہاتھ رکا تھا۔ اس نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ تم دونوں تو اب اس کی دیکھ بھال نہیں کر سکو گے نا، اور ہم لوگ بھی اتنی دیر تک کہ یہاں نہیں رک سکتے۔ ہم اس کے لیے کسی نرس کا بندوبست کر دیں گے۔ اپنے اکلوتے بیٹے کو میں نرس کے حوالے تو کبھی نہ کروں۔ میں اکیلی بھی یہاں نہیں رک سکتی، ورنہ میں رک جاتی۔ آنٹی، ہم لوگ بھی تو ہوں گے آپ کے ساتھ، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ تو مجھے معلوم ہے، ماشاءاللہ سے سیان میرے اپنے بچوں کی طرح ہے، لیکن پاکستان میں بھی سب کو میری ضرورت ہوگی۔ اسی لیے ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ذوالکیف کو ہوش آ جائے، اس کی حالت تھوڑی اسٹیبل ہو جائے تو ہم اسے پاکستان لے جائیں گے۔ چلیں، جیسے آپ کی مرضی۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے سیان ٹیبل سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں شاور لے لوں، آپ تب تک تیار ہو جائیں، پھر ہاسپٹل چلیں گے۔ وہ اندر چلا گیا۔ بقایا سب ایک بار پھر کھانے میں مصروف ہو گئے۔ ایزنا ناشتے کے بعد برتن کچن میں رکھ کے جب کمرے میں آئی تو سیان شاور لینے کے بعد بیڈ پر بیٹھا ایک فائل پکڑے ہوئے تھا۔ اس کے ہاتھ کی پٹی غائب تھی، ہاتھ کا زخم ابھی بھی تازہ تھا۔ ایزنا پریشانی سے آگے آئی۔ اس کے بھورے گیلے بال ماتھے سے چپکے تھے۔ سیان نے سیاہ رنگ کی ہاف سلیو شرٹ پہن رکھی تھی۔ شرٹ میں سے اس کے کثرتی بازو ظاہر ہو رہے تھے جن کی رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ اسے سیاہ رنگ میں دیکھ کر ایزنا کے بڑھتے قدم تھمے۔ وہ مسمرائز ہوئی تھی۔ وہ کسی نفاست سے تراشے گئے مجسمے کی طرح بیٹھا فائل کے صفحے پلٹ رہا تھا۔ ایزنا پلک جھپکنا بھول گئی۔ نہ جانے کیا سحر تھا اس شخص کی شخصیت میں کہ ایزنا اپنا ہوش کھونے لگتی تھی۔ جب من پسند شخص سامنے ہو تو کس کمبخت کا دل چاہتا ہے کہ اسے نظریں ہٹائے۔ دل مانو باغی ہونے لگتا ہے۔ وہ سیاہ رنگ میں اس قدر خوبصورت لگ رہا تھا کہ ایزنا کا دل چاہا کسی طرح اسے گھر روک لے اور اسے نظروں کے سامنے بٹھا کر گھنٹوں دیکھتی رہے۔ وہ یوں ہی کھڑی تھی جب فائل میں غرق سیان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح ٹک ٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ سیان کے نقوش میں بیزاری سے ابھری تھی۔ کب تم مجھے گھور گھور کر دیکھنا بند کرو گی؟ اس کی بیزار آواز پر وہ جیسے ہوش میں آئی۔ اس نے کیا کہا تھا وہ سمجھ نہ پائی۔ اس نے تو بس سیان کے ہلتے ہونٹ دیکھے۔ او خدایا، یہ شخص سر سے لے کر پاؤں تک سحر زدہ کر دینے والا تھا۔ آپ نے بینڈیج کیوں اتار دی؟ وہ اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی سیان نے نظریں گھما کر اس کے بیویوں والے انداز کو دیکھا۔ گیلی ہو گئی تھی؟ لائے میں دوبارہ کر دوں؟ نہیں، اس نے ایک دم سے کہتے اپنا ہاتھ کمر کے پیچھے چھپایا تھا جیسے وہ ابھی اس کا ہاتھ پکڑ کر پٹی کرنے لگے گی۔ وہ بدک کر پیچھے ہوا۔ کیوں؟ ایزنا الجھ کر بولی۔ وہ کسی بچے کی طرح ڈر رہا تھا۔ سیان کو وہ وقت یاد آنے لگا جب وہ اس کا ہاتھ پکڑے اس کے ہاتھ پر پٹی کر رہی تھی۔ اسے وہ جذبات یاد آنے لگے جن سے وہ اس لمحے گزرا تھا۔ سیان نے بے اختیار جھرجھری لی تھی۔ خود ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسے کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ بینڈیج تو آپ کو کروانی پڑے گی۔ وہ کہہ کر واش روم سے فرسٹ ایڈ باکس لینے چلی گئی۔ سیان نے ہاتھ میں پکڑی فائل جلدی سے سائڈ ٹیبل کا ڈرار کھول کر اس میں پھینکی اور موبائل اٹھا کر باہر جانے لگا، لیکن ایزنا کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے نہیں کروانی تم سے بینڈیج۔ سیان نے چند قدم پیچھے لیے تھے۔ وہ اس سے خوف کھا رہا تھا۔ وہ ان جذبات سے خوف کھا رہا تھا جن سے وہ اس لمحے گزرا تھا۔ ایزنا نے حیرت سے سیان کو دیکھا۔ میں آپ کو کھا تھوڑی جاؤں گی۔ ایزنا نے ایک قدم آگے لیا تھا۔ میں ہاسپٹل سے کروا لوں گا۔ سیان نے 4 قدم پیچھے لیے تھے۔ وہ اب دیوار کے ساتھ لگنے والا تھا۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ سیان کا رویہ ایزنا کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ حیرت کا مجسمہ بنے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ تم مجھے ہاتھ نہیں لگاؤ گی؟ سیان نے انگلی دکھائی تھی۔ اس کی بات پر ایزنا ہنسی تھی۔ آپ میرے سے ڈر رہے ہیں؟ وہ مسکرائی تھی۔ میں تم سے کیوں ڈروں گا؟ سیان بگڑا تھا۔ تو پھر بینڈیج کیوں نہیں کروا رہے؟ میری مرضی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نہیں کر رہی بینڈیج، لیکن آپ یاد سے ہاسپٹل سے کروا لیجیے گا، ورنہ زخم خراب ہو گیا تو پھر سے بخار ہو جائے گا۔ وہ کہتے فرسٹ ایڈ باکس واپس واش روم میں رکھنے چلی گئی۔ سیان سکھ کا سانس لیتے واپس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ایسا کیوں کر رہا تھا۔ ایک بینڈیج جو تو تھی، اتنا ریئیکٹ کرنے کی کیا بات تھی؟ اب وہ اپنی حرکت پر خود ہی شرمندہ ہو رہا تھا۔ ایزنا واش روم سے باہر آ گئی۔ سیان نے اپنا جھکا سر مزید فائل میں گھسا دیا۔ میں کھانا پیک کر دیتی ہوں، آپ انکل کے لیے لے جائیے گا۔ وہ نارمل انداز میں کہتے کمرے سے نکل گئی۔ سیان نے گردن موڑ کر کمرے کے بند دروازے کو دیکھا جہاں سے وہ ابھی گئی تھی، پھر جھنجھلاتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی فائل بیڈ پر پھینک دی۔ عجیب، کیا کر رہا تھا میں بھی؟ چھوٹے بچوں کی طرح بھاگ رہا تھا۔ کیا سوچ رہی ہوگی وہ میرے بارے میں؟ وہ خود کو ہی کوسنے لگا تھا۔ ایک عجیب سی جھنجھلاہٹ تھی جو وہ خود سے محسوس کر رہا تھا۔ ایک انجان سی کیفیت تھی جسے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔
وہ سر جھٹکتے فائل میں مصروف ہو گیا۔ 2 دن سے آفس نہیں گیا تھا، سارے کام بند پڑے ہوئے تھے۔ ہاسپٹل کا چکر لگا کر اسے آفس بھی جانا تھا۔ ذوالکیف کے بعد اب ہر چیز کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ گئی تھی، ورنہ ذوالکیف اس کے آدھے سے زیادہ کام سنبھال لیتا تھا۔ ذوالکیف کا خیال آتے ہی اس کا دل پھر سے اداس ہوا۔ ڈاکٹرز کے مطابق اسے شام تک ہوش آ جانا تھا۔ وہ بے صبری سے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ سیان نے ہاتھ میں پکڑی فائل واپس سائڈ ٹیبل پر رکھی اور موبائل اٹھا لیا۔ نوٹ پیڈ کھولتے وہ لکھنے لگا۔ آج کافی عرصے بعد اسے لکھنے کا موقع ملا تھا، ورنہ مصروفیات کی وجہ سے وہ اپنے سوشل اکاؤنٹ سے بالکل کٹ کر رہ گیا تھا۔ دایاں ہاتھ زخمی ہونے کی وجہ سے اسے ٹائپ کرنے میں کافی مشکل ہو رہی تھی، لیکن وہ پھر بھی لکھے چلے جا رہا تھا۔ سیان اور ذوالکیف کی امی جا چکے تھے، جنت بھی اپنے کمرے میں تھی۔ ایزنا کچن سمیٹ کر ٹیرس پر آ گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے رحمت بابر کی کال آئی تھی۔ انہیں ذوالکیف کا حال بتا کر وہ کافی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ کال بند کر کے اس کی نظر سامنے ٹیبل پر سیان کی کتاب پر پڑی۔ بک ریڈنگ اس کا مشغلہ تھا، اسے جب بھی فارغ وقت ملتا وہ بس کتابیں پڑھتا تھا۔ ایزنا نے کبھی اس کی کتابوں پر زیادہ غور نہ کیا تھا۔ اسے خود کتابوں سے کوئی اتنا خاص لگاؤ نہیں تھا، لیکن سیان نے تو کتابوں کا ذخیرہ جمع کر رکھا تھا۔ اگر سیان کہتا کہ ذوالکیف کے بعد اس کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ خاص اس کی کتابیں ہیں، تو ایزنا کو اس پر کوئی شک نہ ہوتا۔ ایزنا نے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل پر رکھی کتاب اٹھا لی اور جہاں بک مارک رکھا تھا اس صفحے کو کھول لیا۔ سیان نے کچھ لائنز کو ہائی لائٹ کر رکھا تھا۔ جامنی رنگ کا ایک مارکر بھی کتاب کے پاس ٹیبل پر رکھا تھا۔ شاید وہ ان لائنز کو ہائی لائٹ کر لیتا تھا جو اسے پسند آتی تھیں۔ وہ ان ہائی لائٹ ہوئی لائنز کو پڑھنے لگی۔ When you love someone, they become a part of who you are. They are in everything you do. They are in the air you breathe and the water you drink and the blood in your veins. Their touch stays on your skin and the voice stays in your ears and their thoughts stay in your mind. You know, their dreams become their nightmares, spares your hurt and their good. Dreams are your dreams too, and you don't think they are perfect, but you know their flaws, the deep down truth of them, and the shadows of all the secrets, and they don't frighten you away. In fact, you love them more for it, because you don't want perfect, you want them. وہ جی بھر کر حیران ہوئی تھی۔ جو آخری چیز وہ سوچ سکتی تھی وہ سیان کے ایسے کتابیں پڑھنا اور پھر ان لائنز کو ہائی لائٹ کرنا تھا۔ لیکن پھر اسے سیان کے وہ الفاظ یاد آئے جنہیں پڑھ کر وہ اس کے پیچھے پاگل ہوئی تھی۔ وہ اپنی ہی سوچ پر ہنسی۔ وہ جیسا لکھتا تھا ویسا ہی پڑھتا تھا۔ نہ جانے خدا نے کیسے بنایا تھا اس انسان کو۔ ہر جذبے، ہر احساس کا مجموعہ تھا اس کا دل۔ وہ ہر چیز پر لکھتا تھا اور ایسا لکھتا تھا کہ لگنے لگتا تھا سب کچھ اس پر بیت چکا ہے۔ اس کی اس قدر گہرائی، اس قدر حقیقت تھی کہ اس کے لکھے میں اس کے چہرے کو ہی نہیں، اس کے دل کو بھی خدا نے فرصت سے بنایا تھا۔ ہر جذبے کا پھول اس کے دل کے باغیچے میں کھل چکا تھا۔ بہت سی انوکھی اور دلچسپ خصوصیات سے نوازا تھا خدا نے اسے۔ ایزنا نے کتاب بند کرتے اس کے نام کو پڑھا تھا، دی ڈارک آرٹیفیسز بائی کیسینڈرا کلیرے۔ ایزنا نے تو انگریزی چھوڑو کبھی اردو کتابیں بھی نہ پڑھی تھی۔ اس نے کتاب واپس رکھی اور ٹیبل پر رکھی۔ دوسری کتاب اٹھا لی۔ اس کتاب کا کور بالکل سفید تھا، اوپر کچھ بھی نہ لکھا تھا۔ اس کتاب میں بہت کم صفحے تھے۔ سب سے پہلے صفحے پر ایک پین رکھا تھا۔ اس نے وہ صفحہ کھول لیا۔ صفحے کے سب سے اوپر ایک سوال لکھا تھا، رائٹ ڈاؤن سم تھنگ دیٹ یو کانٹ سے آؤٹ لاؤڈ۔ نیچے سیان کی لکھائی میں چند لائن لکھی تھیں۔ اس کتاب کے پہلے صفحے پھاڑے جا چکے تھے اور جو بعد کے صفحے تھے وہاں بھی مختلف سوال تھے، لیکن وہ صفحے ابھی خالی تھے۔ شاید سیان ان سوالوں کے جواب کاغذ پر لکھ کر انہیں پھاڑ دیتا تھا۔ وہ اس سوال کا جواب پڑھنے لگی جو سیان نے وہاں لکھا تھا اور اسے پھاڑنا بھول گیا۔ I can't stop asking myself why do I hate myself so much. ایزنا کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ یہ جملہ اس کے لیے بہت حیران کن تھا۔ اس نے کتاب کے بقایا صفحے پلٹے، وہ سب کے صف خالی تھے۔ اس پوری کتاب میں صرف یہ ایک جملہ لکھا ہوا تھا۔ اس نے کتاب بند کر کے اسے دونوں جانب پلٹ کر دیکھا، وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ وہ واپس سے اسی صفحے پر آئی اور دوبارہ سے جملے کو پڑھا، I can't stop asking myself why do I hate myself so much. وہ بہت متجسس ہو گئی۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ سیان نے یہ جملہ کیوں لکھا۔ کچھ تو بہت بڑی وجہ تھی اس کے پیچھے۔ اب وہ ان صفوں کو لے کر بھی متجسس ہو گئی تھی جو وہ پھاڑ چکا تھا۔ گہری سانس لیتے اس نے کتاب ٹیبل پر رکھی اور اپنے روم میں آ گئی۔ وہ سائڈ ٹیبل کے ڈراور دیکھنے لگی کہ شاید اسے کوئی پھاڑا ہوا صفحہ مل جائے۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ وارڈروب میں آئی اور سیان کی الماری دیکھنے لگی۔
اس نے ایک دراز کھولا جہاں بہت سارے تصویروں کے البم رکھے تھے۔ ایزنا سیان کی الماری کو نہیں کھولتی تھی کیونکہ سیان کو یہ پسند نہیں تھا۔ اس نے چند لمحے سوچا اور ان البمس کو اٹھا کر کمرے میں آ گئی۔ جانتی تھی سیان کو معلوم ہوا تو بہت غصہ کرنے والا تھا، لیکن اسے بتانا کس نے تھا؟ ان صفحات کے بارے میں اب وہ بھول چکی تھی۔ پہلا البم پکڑ کے اس نے کھولا تھا۔ پہلی تصویر 8-9 ماہ کے ایک بچے کی تھی۔ وہ کارپیٹ پر بیٹھا تھا اور کھلونوں کا ایک ڈھیر اس کے گرد رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں گہری نیلی اور بہت بڑی بڑی تھیں، ایسی آنکھیں جنہیں اپنے کمرے میں محفوظ کرنے کے لیے مغرب کے فوٹوگرافر ملک ملک گھومتے ہیں۔ وہ ہنس رہا تھا، اس کے خوشی سے کھلکھلاتے چہرے پر سامنے کے 2 دانت اسے مزید معصوم اور کیوٹ بنا رہے تھے۔ ایزنا نے غور سے اس تصویر کو دیکھا۔ جس چیز نے اس کی توجہ کھینچی تھی وہ اس کی آنکھ کے پاس تازہ زخم کا نشان تھا۔ ایزنا کو ایک دم سے یاد آیا، سیان کے آئیبرو کے پاس ایک کٹ تھا اور وہ کٹ ایسے لگتا تھا جیسے آئیبرو میں خود سے کٹ لگوایا گیا ہے۔ اس نے اگلی تصویر کھولی۔ وہ سیان کے بابا عمر شاہ، سیان اور عاصم کی تھی۔ چاروں نے سفید شلوار قمیض اور سر پر ٹوپی پہن رکھی تھی۔ سیان کے بابا کو ایزنا دیکھ چکی تھی۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر ان کی فریمڈ تصویریں رکھی تھی، لیکن اس نے سیان کی ماں کو نہیں دیکھا تھا۔ شاید سیان کے پاس ان کی کوئی تصویر نہ تھی۔ ایک بار اس کی نظر سیان کے فون کے وال پیپر پر پڑی، وہاں کسی عورت کی تصویر لگی تھی۔ ایزنا کو تب شک ہوا تھا جیسے وہ تصویر اس کی ماں کی ہے۔ وہ ہر البم کو سرسری سا دیکھنے لگی کہ شاید اسے سیان کی ماں کی تصویر مل جائے، لیکن اسے ناکامی ہوئی تھی۔ وہ تقریباً آدھے گھنٹے تک سب تصویریں دیکھتی رہی، پھر سب البم اٹھا کر وارڈروب کی جانب بڑھی۔ وہ اٹھی تھی کہ چند البم اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرے۔ کچھ تصویریں پھسل کر باہر آئی تھیں۔ 2 تصویروں کے درمیان ایک تصویر تھی۔ اس نے نیچے بیٹھتے وہ تصویر اٹھائی۔ وہ 22-23 سالہ ایک لڑکی تھی۔ اس کے سنہری بال کمر پر بکھرے تھے، آنکھیں بڑی بڑی اور سیاہ رنگ کی تھیں۔ اس کے نقوش حد سے زیادہ پرکشش تھے۔ رنگت تھوڑی سانولی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایسا کچھ تھا جو اسے خوبصورت بنا رہا تھا۔ اس نے وہ 2 تصویریں اٹھائیں جن میں وہ ایک تصویر رکھی تھی۔ ایک تصویر سیان کی تھی اور ایک خیبر شاہ کی تھی۔ یہ تصویر یقیناً سیان کی ماں کی تھی۔ ایزنا نے تینوں تصویریں ایک ساتھ رکھی۔ سیان کی شکل اور آنکھوں کا رنگ ہو بہو خیبر شاہ جیسا تھا۔ وہ خیبر شاہ کی ڈپلیکیٹ کاپی تھا، لیکن اس کے گنگرالے بال اور بالوں کا رنگ بالکل اس عورت جیسا تھا جس کی تصویر اس کے سامنے تھی۔ وہ ابھی تصویروں کو دیکھ ہی رہی تھی جب ایک دم باہر کھٹ پٹ ہوئی۔ کلک کی آواز سے دروازہ کھلا اور جنت اندر داخل ہوئی تھی۔ بھابھی ٹاول چاہیے تھا۔ ہاں میں دیتی ہوں۔ اس نے جلدی سے تصویریں سمیٹی اور وارڈروب میں چلی گئی۔ ہاسپٹل کی مخصوص بو اس پورے کمرے میں پھیلی تھی۔ دیوار گیر کھڑکی کے باہر زرد شام پھیل چکی تھی۔ خاموش ماحول میں ذوالکیف کے جسم کے ساتھ لگی مشینوں کی آواز گونج رہی تھی۔ کمرے میں اس وقت سیان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ وہ بستر کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھا تھا۔ ذوالکیف مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے آدھے گھنٹے پہلے ہی ہوش آیا تھا۔ اس کا آکسیجن ماسک اتار نیچے کیا گیا تھا کیونکہ تھوڑا بولنے کے بعد اسے بار بار آکسیجن کی ضرورت پڑتی تھی۔ آئی ہیٹ یو، سیان نے ذوالکیف کو زبردست گھوری سے نوازتے کہا۔ وہ پچھلے 10 منٹ سے وہاں بیٹھا بس ذوالکیف کو گھور رہا تھا اور ذوالکیف آنکھیں گھما رہا تھا۔ ذوالکیف ہلکا سا ہنس دیا۔ آئی لو یو مور۔ تم جانتے نہیں ہو میں کتنا ڈر گیا تھا۔ سیان کے چہرے پر پھوٹتی تکلیف نے ذوالکیف کو باور کروا دیا کہ وہ کس قدر مشکل سے گزرا ہے، اور وہ جانتا تھا اس کے ایکسیڈنٹ نے جتنا اس کے ماں باپ پر اثر کیا ہے اتنا ہی سیان پر کیا ہے۔ اب میں تم سے معافی مانگنے سے تو رہا۔ ذوالکیف نے کندھے اچکائے تھے۔ ہاسپٹل کے بستر پر لیٹے ہونے کے باوجود اس کی شیطانی طبیعت میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ مجھے لگا تھا جیسے بابا ایکسیڈنٹ میں مجھے چھوڑ کر چلے گئے تم بھی چلے جاؤ گے۔ تمہیں کچھ ہو جاتا میں کیا کرتا؟ میں ٹھیک ہوں سیان، ذوالکیف نے اب سنجیدگی سے کہا۔ ہاں لیکن وہ رکا تھا جیسے اگلی بات کہنا اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ ذوالکیف نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ اس کا چہرہ ضبط سے سرخ پڑ رہا تھا۔ آنکھیں ایسی تھی جیسے وہ آنسو قابو کیے بیٹھا ہے۔ چھوٹے موٹے ایکسیڈنٹ تو زندگی کا حصہ ہیں سیان، یہ چھوٹا ایکسیڈنٹ تو بالکل نہیں تھا۔ اچھا نا یار، آپ کیا بچے کی جان لوگے؟ ذوالکیف نے دہائی دی تھی۔ پچھلے 15 منٹ سے تو یہاں بیٹھا مجھے گھور رہا ہے، میرا قصور کیا ہے؟ تیرا قصور یہ ہے کہ تو بہت بڑا کمینہ ہے۔ سیان نے بھی خود پر قابو کیا تھا۔ جو کچھ ہوا تھا اب بیت چکا تھا۔ شکریہ۔ ذوالکیف نے سر جھکا کر اس خطاب کو قبول کیا۔ سیان مسکراتے ہوئے آگے آیا اور آکسیجن ماسک اس کے منہ کے آگے کر دیا۔ وہ نوٹ کر چکا تھا کہ ذوالکیف کا سانس پھول رہا تھا۔ اب تم آرام کرو، مجھے کام ہے۔ ایک مسکراہٹ اس کی جانب اچھال کر وہ باہر آ گیا۔ اب اسے آفس آنا تھا۔ ذوالکیف کی حالت اب خطرے سے باہر تھی۔ 2 ہفتے بعد
ٹرالی تھامے ایزنا سپر اسٹور کے کاؤنٹر پر کھڑی تھی۔ گھنٹے پہلے وہ گروسری کرنے آئی تھی، اس کی یونیورسٹی شروع ہو چکی تھی۔ سیان صبح آفس جاتے ہوئے اسے یونیورسٹی چھوڑ دیتا اور واپسی پر ڈرائیور اسے لینے آ جاتا۔ ذوالکیف کے گھر والے کل اسے لے کر پاکستان چلے گئے تھے۔ وہ پچھلے کافی دنوں سے مصروف ہونے کی وجہ سے گھر کے لیے گروسری نہیں کر پائی تھی، اسی لیے اب وہ یونیورسٹی سے واپسی پر یہاں آ گئی تھی۔ کاؤنٹر پر پیمنٹ کرتے وہ ٹرالی گھسیٹتے اسٹور سے باہر آ گئی۔ اسے باہر آتا دیکھ کر ڈرائیور جلدی سے آگے آیا اور اس کے ہاتھ سے ٹرالی لے لی۔ ایزنا جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی اور ڈرائیور سامان گاڑی میں رکھنے لگا۔ وہ بھی گاڑی میں بیٹھی ہی تھی کہ جب اس کا فون بجنے لگا۔ سیان کی کال تھی، اس نے مسکراتے ہوئے کال ریسیو کر لی۔ السلام علیکم۔ اس کا انداز خوشگوار تھا۔ وعلیکم السلام، گھر پہنچ گئی؟ دوسری طرف سیان کا انداز کافی مصروف تھا۔ نہیں، گروسری کرنے آ گئی تھی۔ اوکے، رات کو 8 بجے تک تیار رہنا۔ کیوں؟ میرے سب کولیگز نے ہمارے لیے ایک پارٹی ارینج کی ہے، وہاں جانا ہے۔ لیکن اتنی اچانک میں نے تو کوئی تیاری بھی نہیں کی۔ وہ پریشانی سے بولی۔ مجھے خود ابھی کچھ دیر پہلے پتہ چلا ہے، اور تم نے کیا تیاری کرنی؟ آپ کو کیا معلوم؟ وہ بگڑتے ہوئے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، جو کرنا ہے جلدی کرو، پورے 8 بجے تک تیار رہنا۔ جی ٹھیک ہے، اس نے نروٹھے پن سے کہتے کال کاٹ دی۔ ڈرائیور اب گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ گھر نہیں جانا، مین اسٹریٹ میں جو پارلر ہے وہاں جانا ہے، اس نے ڈرائیور سے کہا اور خود فون میں مصروف ہو گئی۔ کہیں بھی جانے سے پہلے وہ اپنی ساری تیاری کو ایک دم پرفیکٹ رکھتی تھی، تو اب کیسے ممکن تھا کہ وہ سادے سے حلیے میں اٹھ کر پارٹی چلی جاتی۔ شادی کے بعد سے وہ ایک دفعہ بھی پارلر نہیں گئی تھی، لیکن ایک دن باتوں باتوں میں اس نے لیلا سے پوچھا تھا کہ اس ایریا میں سب سے اچھا پارلر کون سا ہے۔ لیلا نے اسے مین اسٹریٹ والے پارلر کا بتا دیا تھا اور اب وہ وہیں جا رہی تھی۔ 7:30 ہو رہے تھے، ایزنا تیار تھی۔ وہ اب کمرے میں پھیلی چھوٹی موٹی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ سیان کے کپڑے اس نے نہیں نکالے تھے کیونکہ ہمیشہ کی طرح آ کر وہ اپنی مرضی کے کپڑے پسند کرتا اور پہنتا تھا۔ وہ بھی چیزیں سمیٹ ہی رہی تھی جب باہر کا دروازہ کلک کی آواز سے کھلا اور چند قدموں کی آہٹ کے بعد سیان کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ایزنا جو صوفوں کے کشن ٹھیک کر رہی تھی اس کی جانب مڑی۔ سیان نے بیگ اور ٹائی بیڈ پر پھینکی اور بیٹھ کر جوتے اتارنے لگا۔ اس کے چہرے سے تھکاوٹ صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ السلام علیکم۔ ایزنا نے سلام کیا تو سیان نے پہلی دفعہ گردن موڑ کر اسے دیکھا جو کمرے کے کونے میں کھڑی تھی۔ اس نے گہرے سبز رنگ کا پاؤں کو چھوتا فراک پہن رکھا تھا۔ پورے فراک پر دھاگے اور گولڈن ڈوری کا کام تھا۔ فراک کی سلیوز نیٹ کی تھیں جن میں سے ایزنا کے دھودیا بازو صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ سیان کی نظر اس کے بازوؤں سے پھسلتی چہرے تک گئی۔ میک اپ اور ہیئر سٹائلنگ وہ پارلر سے کروا کر آئی تھی۔ گھنگریالے بالوں کا بہت نفاست سے خوبصورت سا جوڑا بنا تھا جن سے لٹیں نکل کر اس کی گردن اور گال کو چھو رہی تھی۔ فراک کا گلا کافی بڑا تھا اور بال بند ہونے کی وجہ سے اس کی گردن کی رگیں اور ابھری ہوئی ہڈی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ کانوں میں جھمکے اور گلے میں باریک سی سلور چین تھی جس کے کونے پر ایک ڈائمنڈ جگمگا رہا تھا۔ میک اپ کافی ہلکا تھا سوائے لپسٹک کے جو سرخ رنگ کی تھی۔ اس کی مسکارے سے لدی بھوری آنکھوں کے کناروں کو واضح کرتا کاجل بہت دل فریب لگ رہا تھا۔ سیان جوتے اتار کر اٹھا اور ننگے پاؤں چلتا اس کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ ایزنا کے اتنے قریب کھڑا تھا کہ ایزنا اس کے پرفیوم کی خوشبو محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے بے اختیار نظریں جھکائی تھی۔ سیان کافی دیر خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش ایزنا کو اپنے ماتھے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے لیے سانس لینا مشکل ہونے لگا، لیکن جب وہ کافی دیر تک کچھ نہ بولا تو ایزنا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم یہ ڈریس پہن کر پارٹی میں نہیں جاؤ گی۔ اس کی بات پر ایزنا کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اس نے حیرت سے سیان کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ تمہیں اس ڈریس میں کوئی خامی نظر نہیں آ رہی؟ سیان نے ابرو جھکاتے سوال کیا تھا۔ نہیں، ایزنا ناسمجھی سے بولی۔ یہ ڈریس تمہارے آدھے جسم کی نمائش کر رہا ہے۔ میں نہیں چاہتا کوئی میری بیوی پر بری نظر ڈالے۔ وہ کہتے واپس بیڈ کی طرف مڑ گیا، لیکن اس کے آخری جملے نے تو مانو ایزنا کو شل کر دیا تھا۔ کس قدر حق سے وہ اسے میری بیوی کہہ کر گیا تھا۔ ایزنا کو لگا جیسے سیان نے اسے نئی زندگی دے دی ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ سیان کا جملہ اسے اندر تک سرشار کر گیا، لیکن نہ جانے اسے کیا سوجی، وہ بیڈ پر بیٹھے سیان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں یہ ڈریس چینج نہیں کروں گی، سینے پر ہاتھ باندھتے وہ ہٹ درمی سے بولی۔ آنکھوں میں شرارت صاف واضح تھی۔ سیان نے جھکا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں واضح تنبیہ تھی۔ اگر تم چینج کر لو گی تو ٹھیک، ورنہ میں اکیلا چلا جاؤں گا۔ آپ مجھے چھوڑ جائیں گے؟ ہاں، غالباً یہ پارٹی آپ کو میری وجہ سے ہی دی جا رہی ہے۔ ہاں تو؟ وہ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تو آپ مجھے چھوڑ جائیں گے؟ ہاں۔ اس کی آواز میں جتنی پختگی تھی، ایزنا منہ بصورتے وارڈروب کی جانب مڑ گئی۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ سیان کا یوں حق جتانا اور کپڑے تبدیل کرنے کا کہنا اسے بہت پسند آیا تھا۔
اس طرح حق جتا کر وہ اگر اسے اپنی پوری ذات تبدیل کرنے کا بھی کہتا تو وہ کر ڈالتی۔ تقریباً وہ 5 منٹ بعد باہر آئی تو اب اس نے سرخ رنگ کا لمبا فراک پہنا تھا جس کی دائیں جانب پوری ٹانگ کا کٹ تھا۔ یہ فراک انارکلی سٹائل میں بنا تھا اور اس کے لمبے قد پر خوب جچ رہا تھا۔ اس فراک کا گلا کافی تنگ تھا اور بازو بھی اچھی طرح کور تھے۔ میں آپ کے لیے کپڑے نکال دوں؟ گھڑی پر نظر ڈالتے اس نے سیاں سے پوچھا۔ 8 بج رہے تھے۔ نہیں، میں خود دیکھ لوں گا، وہ کہتے وارڈروب کی جانب بڑھا جب ایزنا نے پکارا۔ آپ کا فیوریٹ کلر کون سا ہے؟ نہ جانے کس خیال کے تحت اس نے پوچھ ڈالا۔ سیاں نے مڑ کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ ویسے ہی پوچھ رہی ہوں، مجھے سب کلر پسند ہیں، پھر بھی کوئی ایک تو ہوگا جو تھوڑا زیادہ پسند ہو۔ سیاں نے چند سیکنڈ اسے دیکھا۔ وہ معصوم چہرہ بنائے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بلو، وہ کہتے مڑا اور ابھی اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا جب ایزنا کی بات پر اس کے قدم تھمے۔ آپ کی آنکھوں کی طرح؟ سیاں نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ کچھ تھا ایزنا کے چہرے پر جو سیاں کو بہت غیر معمولی لگا تھا۔ میری آنکھوں پر زیادہ غور مت کیا کرو۔ کیوں؟ تم لہروں سے کھیلنے کی عادی ہو، سمندر کی گہرائی میں اترو گی تو ڈوب جاؤ گی، اور اگر میں کہوں کہ میں ڈوبنا چاہتی ہوں؟ سیاں چیلنجنگ انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ ایزنا بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کھڑی تھی۔ وہ دونوں آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو نہ جانے کیا سمجھانا چاہ رہے تھے۔ ایک آگ بنا کھڑا تھا تو دوسرا پانی بن کر اسے بجھانے کی تگ و دو میں لگا تھا۔ پانی اور آگ کا ٹکراؤ ہو چکا تھا۔ ایک کی آنکھوں میں تنبیہ تھی تو دوسری آنکھوں میں سب کچھ تسخیر کر لینے کا جنون۔ میرے خیال میں ہم اس بارے میں گفتگو کر چکے ہیں۔ یہ گفتگو تب تک چلتی رہے گی جب تک آپ ہار نہیں مان لیتے۔ وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ اتنی خوفزدہ کیوں ہو؟ کس چیز سے؟ سیاں نہ سمجھی سے بولا۔ مجھ پر بھروسہ کرنے سے۔ اس نے ہنکارا بھرا تھا۔ انسانوں پر بھروسہ کرنا تو میں نے عرصے سے چھوڑ دیا۔ کیوں؟ میں تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ ایزنا اس کے جواب پر استہزائیہ ہنسی تھی۔ چلیں فی الحال اس بات کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ میں آپ سے کچھ مانگوں گی تو آپ مجھے دیں گے؟ میں نے پوری طرح سے خیال رکھا ہے کہ تمہیں کسی چیز کی کمی نہ ہو، لیکن پھر بھی اگر تمہیں کچھ چاہیے تو بتاؤ، میرے بس میں ہوا تو میں تمہیں ضرور دوں گا۔ وعدہ؟ ایزنا چند قدم آگے آئی اور چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ اگر میرے بس میں ہوا تو؟ آپ نے ابھی مجھے بولا ہے کہ آپ نے مجھے سب کچھ دیا ہے۔ ہاں، لیکن آپ نے مجھے سب کچھ دے کر اپنا آپ کیوں نہیں دیا؟ وہ سراپا سوال بنی کھڑی پوچھ رہی تھی۔ سیاں جو اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اس نے نظریں چرائی تھی۔ کیا چاہتی ہو؟ آپ کو۔ میں چاہتی ہوں آپ اپنا آپ میرے حوالے کر دیں۔ یہ ناممکن ہے۔ سیاں نے چند قدم پیچھے لیے۔ ایزنا کے الفاظ اسے کسی پنجرے کی طرح محسوس ہو رہے تھے جس میں وہ خود کو قید ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ آپ چاہیں تو سب ممکن ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ وہ ایزنا کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ ایزنا گھوم کر پھر سے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ دی۔ سیاں نے چہرہ جھکا دیا۔ ایزنا جاؤ یہاں سے۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ میں آپ کو جاننا چاہتی ہوں۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے اپنی کتاب میں وہ جملہ کیوں لکھا۔ مجھے جاننا ہے کہ آپ خود سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں۔ بولتے بولتے اس کی آواز اونچی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ سیاں کا چہرہ اس کے ہر لفظ پر سرخ پڑتا جا رہا تھا۔ ایزنا کا یہ انکشاف اس کے لیے بہت بڑا تھا۔ تم نے میری ڈائری کو ہاتھ لگایا؟ اب کہ سیاں بولا تو اس کی آواز سرد تھی، اس قدر سرد کہ ایزنا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑتی محسوس ہوئی۔ اسے احساس نہ ہوا تھا لیکن اس نے جلدی میں بہت غلط بات سیاں کو بتا دی تھی۔ تم نے میری ڈائری کو ہاتھ لگایا۔ وہ ایک قدم ایزنا کی جانب بڑھا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، دانت سختی سے ایک دوسرے پر جمے تھے جیسے وہ غصہ ضبط کر رہا ہو۔ ایزنا کو اپنے ہوش میں نہ لگا۔ اسے وہ رات یاد آنے لگی جب وہ اپنا ہاتھ زخمی کر کے گھر آیا تھا۔ میں نے صرف ایک پیج پڑھا تھا۔ کیوں؟ وہ چلایا تھا۔ ساتھ صوفے کے پاس رکھا گلدان ہاتھ مار کر نیچے گرا دیا۔ چھناک کی آواز سے پورا کانچ ٹوٹ کر زمین پر بکھرا۔ ایزنا دبک کر پیچھے ہوئی۔ ایک چیخ اس کے منہ سے نکلی تھی۔ کیوں پڑھی تم نے میری ڈائری؟ میں نہیں چاہتا کوئی مجھے جانے، میرے اندر اترے۔ میں خود سے نفرت کرنے والا انسان اس بات سے خوفزدہ نہیں ہوں کہ کوئی مجھے سمجھتا نہیں، بلکہ اس بات سے خوفزدہ ہوں کہ زندگی کی کوئی موڑ پر مجھے کوئی سمجھ نہ لے۔ وہ جیسے پھٹ پڑا تھا، تیزی سے کمرے میں یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا۔ ایزنا شل کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے سیاں کا یہ روپ پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ کتنے چہرے تھے اس انسان کے۔ وہ روز اس کے ایک نئے چہرے کو دیکھتی اور حیران ہوتی تھی۔ اور تم ایزنا؟ اس کی جانب انگلی سے اشارہ کرتے سیاں ایزنا کی جانب مڑا تھا۔ خوف کے مارے ایزنا کی چیخ نکلی۔ تم مجھے جاننے کی کوشش کر رہی ہو، مجھے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو، اور مجھے اس وقت سب سے زیادہ خوف تم سے آ رہا ہے۔ تم سے؟
زمین پر بکھرے کانچ کو ٹھوکر مارتے وہ تیزی سے وارڈروب کی جانب بڑھا اور دھڑام کی آواز سے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ ایک آنسو ٹوٹ کر ایزنا کی آنکھ سے گرا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آئی اور ٹیشو پیپر سے آنکھ کا کنارہ صاف کرنے لگی، پھر نظریں اٹھا کر شیشے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھا۔ اسے اپنی شادی کی پہلی رات یاد آنے لگی، جس دن وہ سجی سنوری بیٹھی تھی اور سیان اس کی ساری تیاری کی توہین کر گیا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ایسا کرتا تھا، لیکن آج سیان کا ایسا روپ اس نے پہلی بار دیکھا اور وہ اندر تک ہل گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی سیان اپنے اندر اتنا غبار سمیٹے بیٹھا ہے۔ اس کے وہ لکھے الفاظ اب ایزنا کی سمجھ میں آنے لگے تھے۔ سیان واش روم سے باہر آ گیا۔ اس نے سیاہ رنگ کا 3 پیس پہن رکھا تھا۔ اب وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا بالوں میں کنگھی کر رہا تھا، پھر جیل لگا کر انہیں سیٹ کرنے لگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو مکمل طور پر اگنور کر رہے تھے۔ ایزنا صوفوں کے پاس آئی اور بیٹھ کر بکھرا کانچ سمیٹنے لگی۔ یہ آ کر لینا، ابھی وقت نہیں، آ گئی تمہاری بحث میں، ہم لیٹ ہو گئے۔ دائیں ہاتھ میں راڈو کی گھڑی پہنتے وہ مڑا جہاں ایزنا زمین پر بیٹھی کانچ سمیٹ رہی تھی۔ اس نے سیان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور دھیرے دھیرے کانچ سمیٹنے لگی۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ سیان قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا۔ ایزنا کی نظر اس کے چمکتے بوٹوں پر پڑی۔ اس نے نظر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا تھا، جانتی تھی دیکھے گی تو اپنے حواس کھو بیٹھے گی، پھر سے ٹکٹکی باندھے اسے دیکھنے لگے گی اور وہ پھر سے بیزاری ظاہر کرے گا۔ مجھے نہیں جانا، آپ جائیں۔ ہاتھ میں کانچ اکٹھا کرتے وہ اٹھی اور احتیاط سے ڈسٹ بن میں پھینک آئی۔ کیوں نہیں جانا تمہیں؟ جب آپ مجھے بیوی مانتے ہی نہیں تو کیا ضرورت ہے ایک لڑکی کو اپنے ساتھ پارٹی پر لے کر جانے کی؟ وہ سنجیدگی سے جا کر کہتے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوئی اور جھک کے اتارنے لگی۔ اسے جیولری اتارتا دیکھ کر وہ گڑبڑایا تھا۔ I'm sorry for my harsh behavior۔ وہ اس کے پاس آتا دھیمی آواز میں بولا۔ ایزنا کے جیولری اتارتے ہاتھ ابھی بھی نہیں رکے تھے۔ ایزنا مت تنگ کرو مجھے۔ ماتھا مسلتے وہ ڈریسنگ ٹیبل پر ہی بیٹھ گیا۔ اب اسے اپنے رویے اور ایزنا پر آواز اونچی کرنے کے لیے دکھ ہو رہا تھا۔ جو بھی تھا، لیکن اس نے کبھی کسی عورت سے اس طرح بات نہیں کی تھی جیسے وہ ابھی ایزنا سے کر گیا تھا۔ وہ واقعی میں شرمندہ ہو رہا تھا۔ ایزنا نے ماتھے پر بل لیے اس کے پریشان چہرے کو دیکھا۔ ایک شرط پر جاؤں گی۔ کیسی شرط؟ 10 دفعہ کان پکڑ کر سوری کرے۔ واٹ؟ سیان تو اس کی بات پر مانو صدمے میں ہی چلا گیا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر یوں ایزنا کی طرف دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شک ہو۔ اوکے، کندھے اچکا کر کہتے ایزنا اب اپنے بالوں میں لگی پن کھولنے لگی تھی۔ ایک منٹ۔ سیان بوکھلاتے ہوئے ڈریسنگ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایزنا نے گردن اکڑاتے سینے پر ہاتھ باندھتے اسے دیکھا جیسے وہ اس کے معافی مانگنے کا انتظار کر رہی ہو۔ سیان نے غصے بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا کہ شاید وہ معاف کر دے، لیکن ایزنا سرے سے نظروں کو اگنور کر گئی۔ اگر آپ سوری نہیں کر سکتے تو مجھے کرنے کے لیے اور بھی بہت کام ہے۔ 1 منٹ رکو، وہ فوراً سے بولا، پھر اسے ایک بار دوبارہ سے گھورتا جھجکتے ہوئے اپنے ہاتھ کانوں تک لے کر گیا۔ ایزنا مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہی تھی۔ سیان کی شکل ایسی تھی جیسے بہت مشکل اور زبردستی وہ یہ کام کر رہا ہے۔ سوری، اس نے جھٹاک سے کہتے ہاتھ کانوں سے ہٹا دیا۔ 10 دفعہ بولیں؟ 1 دفعہ بولو، 10 دفعہ بولو، ایک ہی بات ہے۔ نہیں، 10 دفعہ بولیں، میں تبھی جاؤں گی۔ ایزنا، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کندھے اچکا کر کہتے وہ دوبارہ سے شیشے کی جانب مڑی جب سیان پھر سے بوکھلاتے ہوئے بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، کر رہا ہوں سوری۔ اور اب کہ اس نے کان پکڑتے پورے 10 دفعہ سوری کہا تھا، ایزنا کھل کر مسکرائی۔ اس نے جلدی جھمکے واپس پہنے۔ جلدی کریں، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ اپنا بیگ اٹھاتے وہ مسکرا کر کہتے کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے سیان گہری سانس لیتے گاڑی کی چابی اٹھاتے باہر آ گیا۔ کہاں پھنس گیا ہوں میں؟ یہ ایک 5 اسٹار ہوٹل تھا جس کے انٹرنس کے باہر وہ سیان کے ساتھ کھڑی تھی۔ ان کے ساتھ کوئی 20 کے قریب لوگ کھڑے تھے جن میں لڑکوں اور لڑکیوں کی برابر تعداد تھی۔ یہ سب سیان کے قریبی جاننے والے دوست اور کولیگس تھے۔ ایزنا ان میں سے ایک کو بھی نہیں پہچانتی تھی۔ ویسٹرن ڈریسنگ کیے ان لڑکیوں میں ایزنا خود کو بہت مس فٹ محسوس کر رہی تھی۔ وہ سب انہیں ویلکم کرنے کے لیے وہاں کھڑے تھے۔ سب نے انہیں بوکے دیے تھے جنہیں سیان ڈرائیور سے کہہ کر گاڑی میں رکھوا چکا تھا۔ وہ لوگ ریسٹورنٹ کے اندر آ گئے تھے۔ ایک چھوٹے سے گیٹ ٹوگیدر ہال میں پارٹی کا ارینج کیا گیا تھا۔ پورے ہال میں مدھم لائٹس تھی اور نہ جانے کیوں لیکن ایزنا وہاں خود کو بہت انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی۔ کچھ تھا جو عجیب تھا اس ماحول میں۔ وہ دونوں اندر آ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ سیان سنجیدگی سے ان سب میں گفتگو کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے وہاں موجود لڑکیوں سے کچھ باتیں کی لیکن پھر ان کی اور اپنی سوچ میں زمین آسمان کا فرق دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی۔ وہ بس وہاں ایک خاموش سامع کا کردار ادا کر رہی تھی۔ نہ سیان نے اسے گفتگو میں شامل کیا نہ کسی اور نے۔ وہ جو سوچ کر آئی تھی وہاں کا ماحول اس کے بالکل الٹ تھا۔
اسے وہاں اپنا ہونا نہ ہونا ایک برابر لگ رہا تھا۔ وہ پارٹی کم ایک بزنس میٹنگ زیادہ تھی، خاموش اور ہلکی ہلکی گفتگو کی آوازیں۔ تھوڑی دیر بعد کھانا ٹیبل پر لگ چکا تھا۔ سیان اور ایزنا کی وجہ سے کھانے میں حلال چیزیں بھی تھیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بوفے میں حرام چیزوں کا بہت استعمال تھا۔ ایزنا پلیٹ تھامے ششو پنج میں بوفے ٹیبل کے پاس اکیلے کھڑی تھی۔ اس نے گردن گھما کر ہال میں سیان کی تلاش میں نظریں گھمائی، وہ اسے کہیں نظر نہ آیا۔ ایزنا خاموشی سے پلیٹ واپس رکھنے لگی جب نہ جانے کہاں سے ایک دم سیان آتے اس کے ساتھ کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھ سے پلیٹ پکڑ لی۔ میں جانتا ہوں تم انکمفرٹیبل ہو رہی ہو، ہم تھوڑی دیر تک نکل جائیں گے۔ وہ ایک ایک کر کے پلیٹ میں اس کے لیے چیزیں ڈال رہا تھا اور ساتھ ساتھ بول رہا تھا۔ ایزنا کو اس کی بات پر حیرت ہوئی، مطلب وہ اتنا بھی بے خبر نہیں تھا۔ وہ مطمئن ہوئی تھی۔ سیان نے پلیٹ اس کی جانب بڑھائی اور خود کچھ فاصلے پر کھڑے اپنے کولیگز کے پاس چلا گیا۔ ایزنا پلیٹ لیے ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ اکیلی بیٹھی تھی جب ایک لڑکی اس کے ساتھ بغل میں آ کر بیٹھ گئی۔ ایزنا نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس لڑکی کے بال اوپر سے سنہرے اور نیچے سے گہرے سرخ رنگ کے تھے۔ اس نے تنگ گاؤن پہن رکھا تھا جس کی دائیں جانب ایک کٹ تھا جو اس کے پیٹ اور دائیں ٹانگ کو واضح کر رہا تھا۔ ایزنا اس کی ڈریسنگ دیکھ کر ایک دم سے انکمفرٹیبل ہوئی تھی۔ ہائے، وہ اس کے پاس بیٹھتے مسکراتے ہوئے بولی۔ ہیلو، ایزنا بھی جواب میں مسکرائی۔ آپ شاید کافی خاموش طبیعت کی ہیں۔ نہیں، بس تھوڑا مسمٹ سا محسوس ہو رہا ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں، سیان بھی آپ کی طرح ہی بہت خاموش سا ہے، ضرورت سے زیادہ بات نہیں کرتا۔ ایزنا اس کی بات پر بس پھیکا سا مسکرا دی۔ اسے اس لڑکی سے عجیب سی وائب آ رہی تھی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ سیان آپ کو آج یہاں لے کر آئے گا۔ کیوں؟ سیان کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی بیوی ہم جیسے لوگوں سے ملے۔ وہ استہزائیہ مسکرائی۔ ایزنا نے حیرت سے اس کے انداز کو دیکھا۔ مطلب یہ کہ سیان رہتا لندن میں ہے لیکن سوچ اس کی وہی ٹپیکل پاکستانی مردوں والی ہے۔ اسے ہمیشہ سے اپنی فیمیل کولیگ سے بہت مسئلہ رہا ہے۔ سیان ایسا نہیں ہے، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ 1 ماہ۔ میں سیان کو پچھلے 4 سال سے جانتی ہوں، وہ اتراتے ہوئے بولی تھی۔ ایزنا نے پہلو بدلا۔ وہ بس چاہتی تھی یہ لڑکی اس کے سامنے سے اٹھ کر چلی جائے۔ آپ اسے اتنا نہیں جانتی جتنا میں اسے جانتی ہوں۔ وہ ایک بیوی سے کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے شوہر کو نہیں جانتی۔ ایزنا کو اس کی بات پر ہنسی آئی تھی۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ سیان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ ایک سائیکو ہے، کوئی ذہنی بیماری ہے اسے۔ میں اسے کافی دفعہ مختلف قسم کی دوائیاں لیتے دیکھ چکی ہوں۔ وہ بولتی چلی جا رہی تھی۔ آفس میں ہر شخص کو اس سے مسئلہ ہے۔ اپنا غصہ کولیگز پر نکالنا، توڑ پھوڑ کرنا تو جیسے اس کے لیے نارمل سی بات ہے۔ بس اب بہت ہو گیا، ایزنا کی ہمت جواب دے گئی۔ اس نے ہاتھ میں رکھا چمچ واپس پلیٹ میں رکھا اور سینے پر ہاتھ باندھتے اس لڑکی کی جانب متوجہ ہوئی۔ یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا، سیان ایک سائیکو ہے، وہ آدھا پاگل ہے۔ وہ اتنے یقین سے بولی کہ اس لڑکی کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ دیکھا، آپ کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا نا؟ لیکن سیان پاگل ہو یا جسمانی بیمار، آپ کو اس چیز سے اتنا مسئلہ کیوں ہے؟ وہ اپنے خالص بیویوں والے روپ میں واپس آ گئی۔ سامنے بیٹھی لڑکی کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ جی؟ میرا مطلب اب سیان کی بیوی آ گئی ہے تو آپ یہ فکر کرنا چھوڑ دیں گے کہ وہ کتنا پاگل ہو گیا ہے؟ میں اس کی فکر کیوں کروں گی؟ وہ لڑکی آنکھیں گھماتے ہوئے بولی۔ جی، وہ تو نظر آ رہا ہے۔ آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ آپ اچھے سے جانتی ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں۔ میں سمجھی نہیں۔ آئندہ میرے شوہر کو پاگل کہنے سے پہلے سوچ لیجیے گا کہ میرا ہاتھ آپ کے چہرے پر چھپ بھی سکتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی سیان کی برائیاں کر رہی تھی اور اسے توقع کر رہی تھی کہ وہ خاموش بیٹھ کر سنتی رہے، تو ایسا بالکل نہیں تھا۔ ایزنا کی بات تو اس لڑکی کے سر پر لگی اور تلووں پر بچھی۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹو سے دس ٹو می؟ وہ چلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایزنا مطمئن انداز میں بیٹھی رہی۔ تم مجھے تھپڑ مارو گی؟ مجھے؟ میں تمہارے شوہر جیسے 50 مرد خرید لوں اور تم مجھے تھپڑ مارو گی؟ سب لوگ ان کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ ایزنا مطمئن سے بیٹھی رہی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ سیان آگے آیا تھا۔ تمہاری بیوی کہہ رہی کہ وہ میرے منہ پر تھپڑ مارے گی؟ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ سیان نے نہ سمجھی سے اپنی محترم بیوی کو دیکھا تھا جو آرام سے بیٹھی پلیٹ سے چاول کھا رہی تھی۔ ایزنا کیا کہہ رہی ہے یہ؟ میں نے اسے بولا کہ اگر تم میرے شوہر کو پاگل بولو گی تو میں تمہیں تھپڑ ماروں گی۔ جھوٹ بول رہی ہے یہ، میں نے کسی کو پاگل نہیں بولا۔ اب ایک پاگل کسی اور کو پاگل بول بھی کیسے سکتا ہے؟ ایزنا کھڑے ہوتے اس کے سامنے اور سیان کے بغل میں آ کھڑی ہوئی۔ وہ اس کے کندھے تک آ رہی تھی۔ تم پاگل ہو؟ ہاں، بالکل اپنے شوہر کی طرح۔ تم نے بولا نا کہ ہم میں بہت کچھ ایک جیسا ہے، تو جیسے میرا شوہر پاگل ویسے ہی میں پاگل۔
اس کی بات پر سیان سمیت وہاں سب لوگ ہنسے تھے۔ ایزنا نے گردن موڑ کر سیان کے مسکراتے چہرے کو دیکھا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مسکرا رہا ہے۔ وہ شاید اسے مسکراتے پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ ارد گرد کیا ہنگامہ ہو رہا ہے وہ ایک پل کے لیے بھول گئی۔ یاد تھا تو بس اس کی مسکراہٹ۔ وہ مسکرایا تو اس کی آنکھیں چھوٹی ہو گئی تھی اور گالوں کی ہڈیاں ابھر آئیں۔ ایزنا اس کے ایک ایک نقوش کو غور سے دیکھا تھا۔ سیان یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ وہ لڑکے روحاں سے ہوتے آگے آئی تھی۔ سیان اس کی بات پر تنزیہ مسکرایا۔ مجھے میری بیوی کی بات پر تم سے زیادہ بھروسہ ہے۔ اس نے ایزنا کا ہاتھ تھاما۔ ایزنا کھل کر مسکرائی۔ اس نے اترا کر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جس کی آنکھوں میں انگارے سے جڑنے لگے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے وہاں موجود لوگوں کے ہجوم کو چیرتا باہر لے آیا تھا۔ ایزنا کبھی سیان کو دیکھتی تو کبھی اس کے ہاتھ میں موجود اپنے ہاتھ کو۔ سیان باہر آتے ہی اس کے ہاتھ کو چھوڑ دیا۔ ایزنا کے چہرے پر خفگی آئی تھی۔ شکریہ۔ کس لیے؟ وہ انجان بن رہا تھا۔ میری بات کا یقین کرنے کے لیے۔ کس نے کہا مجھے تمہاری بات کا یقین ہے؟ سیان نے ایزنا کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی تھیں۔ ایزنا الجھی تھی۔ مطلب یہ کہ مجھے بس اتنا معلوم تھا کہ سب کے سامنے مجھے اپنی بیوی کی بات پر ہی یقین کرنا ہے، اسے سپورٹ کرنا ہے۔ باقی یہ سب کیا سوچتے ہیں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو اسی کے لیے شکریہ ادا کر رہی ہوں۔ تمہیں شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، یہ میرا فرض تھا، لیکن میں یہ سب تمہیں کیوں بتا رہا ہوں؟ وہ خود پر ہی حیران ہوا تھا۔ وہ کیوں اپنے عمل کو لے کر اسے جسٹیفیکیشن دے رہا تھا؟ کیونکہ میں آپ کی بیوی ہوں اور آج ہم لانگ ڈرائیو پر جائیں گے۔ انگلی دکھا کر اترا کر کہتے وہ پارکنگ کی جانب بڑھی۔ بالکل بھی نہیں، ہم گھر واپس جائیں گے۔ بالکل بھی نہیں، آج ہم لانگ ڈرائیو پر جائیں گے۔ ایزنا تنگ مت کرو۔ ابھی میں نے آپ کو تنگ کیا ہی کب ہے؟ وہ چلتے چلتے پلٹی اور کمر پر ہاتھ رکھتے بولی۔ آواز سے اس کے گھنگریالے بال لہرائے تھے۔ پچھلے ایک ہفتے سے آپ اتنے بزی ہیں، اب تو ذوالکیف بھی پاکستان چلا گیا اور کل آپ کا آف بھی ہے آفس سے، تو ہم بس جا رہے ہیں لانگ ڈرائیو پر۔ اور ڈرائیور کا کیا ہوگا؟ اسے گھر بھیج دیں۔ تم بہت ضدی ہوتی جا رہی ہو۔ وہ اس لیے کیونکہ اب آپ میری ضد پوری کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھتے سیان کے قدم اس کی بات پر رکے تھے۔ اس نے ونڈو اسکرین سے نظر آتی ایزنا پر نظر ڈالی۔ وہ اپنے پرس میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ گاڑی میں چلتی لائٹ کی روشنی میں اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ سیان نے فوراً سے نظریں پھیری اور سر جھٹکتے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ ہم گھر جا رہے ہیں ایزنا۔ اس بار وہ ذرا سختی اور سنجیدگی سے بولا، لیکن ایزنا بھی اپنی بات سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ بالآخر سیان کو یہ ہار ماننی پڑی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اگنیشن میں چابی گھماتے وہ بیزاری سے بولا۔ کچھ دیر بعد ان کی گاڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ ہلکا ہلکا میوزک کار میں چل رہا تھا اور دونوں کے درمیان خاموشی تھی۔ اس خاموشی کو سیان کی آواز نے توڑا تھا۔ ویسے تمہیں وہاں لڑنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے کب لڑائی کی؟ ایزنا حیرت سے بولی۔ میرا مطلب بحث۔ وہ عورت میرے منہ پر میرے شوہر کو پاگل بول رہی تھی، میں کیسے برداشت کرتی؟ تمہارے شوہر کو آدھا شہر پاگل کہتا ہے، کس کس سے جا کر بحث کرو گی؟ وہ نارمل انداز میں کہتا ڈرائیو کر رہا تھا۔ نظریں سامنے سڑک پر تھیں۔ جب تک سب کے منہ بند نہیں ہو جاتے۔ یہ تو ممکن نہیں۔ دھیمی آواز میں خود سے سرگوشی کرتے وہ خاموش ہو گیا۔ ویسے آپ نے ایسے کون سے پاگل پن کے جوہر دکھائے ہیں جو آدھا شہر آپ کو پاگل کہتا ہے؟ کچھ دیر کے وقفے کے بعد ایزنا اس کی بات یاد کرتے متجسس ہوتے ہوئے بولی۔ تمہارا جاننا ضروری نہیں۔ ایک تو آپ نے مجھے چھوٹی بچی سمجھا ہوا ہے، ہر چیز میرے لیے جاننا ضروری نہیں۔ بالکل۔ میں بیوی ہوں آپ کی، مجھے آپ کے بارے میں سب معلوم ہونا چاہیے تاکہ کل کو اگر کوئی آپ کے بارے میں میرے سامنے بات کرے تو مجھے پہلے سے معلوم ہو۔ یہ ایسی کوئی خاص بات نہیں جو تم جاننے کے لیے اتنا متجسس ہو رہی ہو۔ خاص چھوڑیں، آپ تو مجھے عام بات بھی نہیں بتاتے۔ اس کا انداز روٹھا روٹھا سا تھا۔ سیان نے گہری سانس لیتے اس کی طرف دیکھا۔ تم بہت بولنا شروع ہو گئی ہو، چپ کر کے سفر انجوائے کرو۔ سیان نے ہاتھ بڑھا کر اسپیکر کا والیوم تیز کر دیا۔ ٹیلر سوئفٹ کی آواز گاڑی میں گونجنے لگی۔ ریمیو save me, I've been feeling so alone. I keep waiting for you but you never come. Is this in my head? I don't know what to think. He knelt to the ground and pulled out a ring. He said, marry me, Juliet. You will never have to be alone. I love you and that's all I really know. I talked to your dad. Go pick out a white dress. It's a love story. Baby, just say yes. ایزنا نے اس کی بات پر مسکراتے سامنے سڑک پر نظر ڈالی تھی جب ایک دم سے سیان نے گاڑی کو بریک لگایا۔ ایزنا نے فوراً سے ڈیش بورڈ پر ہاتھ رکھتے اپنے سر کو وہاں لگنے سے بچایا اور جب سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ وہ 4 لوگ تھے جنہوں نے اپنی جیپ اوورٹیک کرتے ان کی گاڑی کے سامنے روکی تھی۔
उन सब ने चेहरे पर मास्क लगा रखे थे और वो जीप से उतर कर उनकी तरफ आ रहे थे। बी रिलैक्स, और जैसा वो बोले वैसा ही करना। उसे सियान की आवाज़ आई थी। एतना ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। वो चारों लोग उनकी गाड़ी के गिर्द आकर खड़े हो गए और गाड़ी की खिड़कियों के शीशे बजाने लगे। सियान दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने लगा, लेकिन एजना ने फ़ौरन से उसका बाजू पकड़कर बाहर जाने से रोका। सियान ने मुड़कर उसे देखा। उसकी रंगत सफ़ेद पड़ रही थी। एजना, वैसा ही करो जैसा ये हमें कह रहे हैं, वरना ये हमें मारने में 2 मिनट नहीं लगाएंगे। उसकी बात पर एजना के चेहरे पर मज़ीद डर उभ रहा था। तुम अभी बाहर मत आओ, मुझे बात करने दो। वो अपने बाजू से उसका हाथ हटाते बाहर निकल गया। एजना को अपना दिल हलक में धड़कता महसूस हुआ। उन चारों ने बड़ी बड़ी बंदूकें उठा रखी थीं और सियान उन चारों के दरमियान अकेला खड़ा न जाने क्या बात कर रहा था। सड़क सुनसान पड़ी थी और दूर दूर तक किसी गाड़ी का नामो निशान न था। एजना को न जाने क्या सूझी, उसने फ़ोन उठाया और पुलिस को कॉल करने लगी। दूसरी तरफ रिंग जा रही थी। कॉल फ़ौरन से पिक हो गई। इससे पहले वो कुछ बोलती उसकी तरफ का दरवाज़ा खुला और किसी ने उसे खींच कर बाहर निकाला था। सियान, जो पहले उनके दरमियान खड़ा बात कर रहा था, अब उसे 2 लोगों ने बाजुओं से पकड़ रखा था। एक आदमी एजना को बाजू से खींचते हुए उनकी तरफ ला रहा था। उसे छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए ले जाओ, लेकिन उसे छोड़ दो। खुद को छुड़वाते सियान चिल्लाया था। वो उनसे बात कर चुका था। जानता था उसकी और एजना की भलाई इसी में है कि वो अपने पास मौजूद सब कुछ उन्हें दे दें, और उसने देने का फ़ैसला भी कर लिया। वो फ़ोन और वॉलेट वगैरह लेने गाड़ी की तरफ मुड़ा था जब किसी को कॉल करती एजना पर उन डाकुओं की नज़र पड़ी। उनमें से 2 ने फ़ौरन से सियान को बाजुओं से पकड़ा और एक एजना की तरफ भागा था। ये वो लम्हा था जब सियान को उन लोगों से वाकई में खौफ आया, वरना वो जानता था कि उनसे कैसे डील करना है। वो एजना को घसीटते हुए उसके सामने ले आए। वो चिल्लाते हुए खुद को छुड़वा रही थी। उसके चेहरे पर बहते आंसू और खौफ। सियान को न जाने क्यों, लेकिन बहुत तकलीफ़ हुई। वो एक बार फिर से खुद को छुड़वाने लगा, लेकिन बेसूद। उनका लीडर एजना की जानिब बढ़ा। खौफ और आंसुओं से भरी आंखों से एजना ने उसको खुद की जानिब आते देखा। वो उसके सामने आकर रुका। उसके बड़े वजूद के पीछे एजना का पूरा वजूद छुप गया था। सियान उसे देख नहीं पा रहा था। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, एक ज़ोरदार थप्पड़ की आवाज़ उस खामोश माहौल में गूंजी थी। एक चीख एजना के मुंह से निकली। वो नीचे गिर जाती अगर उस आदमी ने उसे पकड़ ना रखा होता। उसके मुंह से खून बहना शुरू हो गया। सियान चिल्लाने लगा था। वो खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगा, लेकिन 2 लोग उसे मजबूती से पकड़े खड़े थे। कार में रखे फ़ोन पर कॉल अभी भी चल रही थी। एजना के सामने खड़े आदमी ने उसका दुपट्टा खींच कर उतारा। उन चारों के कहके उस खामोश माहौल में गूंजे थे। सियान का रंग अब सही मानों में सफ़ेद पड़ा था। छोड़ दो उसे, वो फिर से चिल्लाया था, लेकिन अब बेसूद। उस आदमी ने एजना की जानिब हाथ बढ़ाते उसे गर्दन से पकड़कर अपनी जानिब खींचा। उसके मुंह की बदबू की वजह से एजना ने अपना चेहरा दूसरी जानिब फेरा था। उसकी आंखों से बहते आंसुओं ने उसके पूरे चेहरे को तर रखा था। उस आदमी ने एजना को कमर से पकड़ते अपने साथ लगाया था। एजना शल हुई थी। कुछ माह पहले के मंजर उसकी आंखों के सामने घूमने लगे थे। वो वक्त, वो लम्स, वो सांसें, उसे सब याद आने लगा। उसके साथ क्या हो रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे अगर कुछ सुनाई दे रहा था, वो सिर्फ सियान की आवाज़ थी जो उसे भाग जाने को कह रहा था। एजना के शल वजूद में एकदम से हरकत हुई थी। उसने अपनी पूरी कुआ से उस आदमी को पीछे धकेला था। वो लड़खड़ा कर पीछे हुआ। एजना चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने में एक वहशतपन सा था। वो अपना चेहरा रगड़ने लगी, अपने बाजुओं को नोचने लगी। वो सड़क पर बैठी पागलों की तरह चिल्ला रही थी। उसकी हालत देखकर सियान का दिल बंद हुआ था और उसका रिएक्शन इस कदर खौफनाक था कि वो चारों आदमी भी अपनी अपनी जगह साकित हुए थे। उनकी पकड़ हल्की सी कमज़ोर हुई थी। सियान अपना आप उनसे छुड़वाते एजना की जानिब भागा था। उसने आगे बढ़ते एजना को फ़ौरन से गले लगाया था। वो बहुत बुरी तरह चिल्ला रही थी। उसका चेहरा पसीने से तर हो चुका था। सियान ने उसके वजूद को काबू करना चाहा, लेकिन वो किसी तरह से काबू न हो रही थी। उसने सियान को भी खुद से पीछे धकेल दिया। सियान लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिरा। वो सियान से भी खौफ खा रही थी। सियान दोबारा से उठते आगे आया और उसे मजबूती से पकड़कर सीने से लगा लिया। उसका पूरा वजूद थर थर काँप रहा था। वो अभी भी सियान को धकेल रही थी। हे रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। वो उसके बाल सहलाते उसके कान में सरगोशी कर रहा था। मैं इधर ही हूँ तुम्हारे पास, रिलैक्स। वो उसकी पीठ थपक रहा था, उसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। दूर से कहीं पुलिस सायरन की आवाज़ आने लगी। एजना ने जो कॉल मिलाई थी उसकी वजह से पुलिस उनकी लोकेशन ट्रेस करके वहाँ पहुँच गई थी। वो चारों डाकू जो खामोश खड़े उन दोनों को देख रहे थे, सायरन की आवाज़ पर अपनी जीप की जाने भागे।
پولیس کے پہنچنے سے پہلے وہ لوگ وہاں سے بھاگ نکلے تھے۔ ایزنا کے جسم کی کپکپاہٹ اب کم ہو چکی تھی۔ پولیس وہاں پہنچ چکی تھی۔ سیان اب بھی اسے سینے سے لگائے سڑک پر بیٹھا تھا۔ اس نے ایزنا کو پکڑ کر سیدھا کرنا چاہا لیکن وہ ایک جانب لڑک گئی کیونکہ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔